وہ غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ مسلسل دروازے پر بیل دینے کے بعد جا کر دروازہ کھلا اور زرش کی صورت نظر آئی۔ کیا مصیبت ہے اس خبیث انسان کو؟ شش، آہستہ بولو۔ وہ چیختی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی جب زرش نے اسے وہیں روک دیا۔ پھر گھر کا دروازہ بند کر کے وہ اسے لیے اپنے سامنے والے گھر میں گھس گئی۔ کچھ بتاؤ گی بھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیرت زدہ سی زرش کے انداز دیکھ رہی تھی۔ ادھر بیٹھو، بتاتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اسے وہاں بٹھا دیا اور خود بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اب ذرا گہری سانس لو کیونکہ تمہیں جھٹکا لگنے والا ہے، زرش نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اوف او، کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو زری؟ ایک تو ویسے ہی میرا موڈ اس خبیث کی وجہ سے خراب ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ تمہارے لیے ثنا کے بھائی کا رشتہ آیا ہے، اس کے گھر والے آئے بیٹھے ہیں اسی سلسلے میں۔ زرش نے گویا بم پھوڑا تھا، اور وہ جو بیزار سی ہو کر غیر دلچسپی سے سن رہی تھی، مکمل بات سن کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ واٹ؟ رشتہ میرے لیے اور ہماری ثنا؟ بے یقینی سے پوچھا۔ زرش نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا مطلب اپنی یونی والی ثنا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ارے ہاں بابا، ایک ہی تو ثنا ہے ہماری دوست، اور کون ہوگی؟ زرش نے اس کے گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ میرا رشتہ؟ مہرماں جازب، اور وہ بھی شادی؟ اب کہ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ چلو جی، ہو گئی سیٹی گم۔ زرش نے سر پیٹ لیا۔ یار ثنا ایسے کیسے سوچ سکتی ہے؟ مہرو نے غصے سے کہا۔ ثنا نہیں، اس کی ماں تو سوچ سکتی ہے نا بدھو۔ یار میں نے کوئی نہیں کرنی شادی وادی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بکو مت، چلو جلدی منہ دھو، تمہیں ساتھ لے کر آنے کو کہا ہے آنٹی نے۔ زرش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ایک بھی سنے بغیر واش روم میں دھکیل دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے سمجھا بجھا کر گویا مار کا سر کر کے سامنے والے گھر میں لے گئی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرش نے جلدی سے جوس کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ جاؤ جلدی، اس نے زبردستی کمرے میں دھکیل دیا مہرو کو۔ وہ جھجکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی اور سب کو سلام کیا۔ 1 گھنٹے تک ڈرائنگ روم کے بند دروازے کے پیچھے گفت و شنید ہوتی رہی، اور بالآخر رخسانہ اور عادل، ثنا کے ابا، نے ان سب کو اس رشتے کے لیے منا کر ہی دم لیا۔ خوشی خوشی سب کا منہ میٹھا کروایا گیا، یہاں تک کہ منگنی کی تاریخ بھی طے کر گئے وہ لوگ۔ مہرو برے برے منہ بناتی ہوئی بے بسی سے افشا بیگم کو گھوری دیتی ہی رہ گئی۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، دانستہ ہی اس کی طرف دیکھنے سے گریز برتا، اور جب وہ لوگ ہنسی خوشی لوٹ گئے تب جا کر مہرو آتش فشاں بن کر پھٹی تھی۔ کیا سوچ کر آپ نے میری شادی طے کی؟ میں نے کوئی نہیں کرنی شادی وادی، میں اپنے گھر میں اچھی بھلی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے بیجی کی گود میں منہ چھپا لیا۔ دیکھ مہرو، تمہاری ان بے تکی باتوں کی وجہ سے میں اتنا اچھا رشتہ گنوانے والی نہیں ہوں، اور سونے پہ سہاگا کہ اب باقی گھر والے بھی راضی ہیں، اس لیے یہ رونا دھونا اب تم ہر اچھی لڑکی کی طرح اپنی رخصتی کے لیے سنبھال کر رکھو، جو 2 مہینے بعد ہے۔ افشا بیگم نے برتن سمیٹتے ہوئے ایک نئی اطلاع دی جس پر وہ پہلے سے زیادہ شاکڈ رہ گئی۔ ہائے ربا، 2 مہینے بعد؟ آپ میری سگی ماں ہی ہیں نا؟ مہرو نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ مشکوک لہجے میں پوچھا، جس پر افشا بیگم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ابھی 2 جوتے لگاؤں گی نا، پھر پتہ چل جائے گا، اور خبردار جو اب میں نے تمہارے منہ سے انکار سنا ہو تو رونے دھونے کے بجائے چل کر اپنی منگنی کے لیے شاپنگ کرو۔ افشا بیگم قطعیت سے کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ باقی سب خاموشی سے ان کی تکرار سن رہے تھے۔ اسی وقت بلال مہمانوں کو باہر تک چھوڑ کر واپس گھر میں داخل ہوا تو مہرو نے آخری امید کے طور پر اس کا گھیراؤ کر لیا۔ بلال بھائی، آپ ہی سمجھائیں نا امی کو، میں نے نہیں کرنی ابھی شادی، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، پلیز ان سے کہیں انہیں منع کر دیں۔ بلال سے لپٹ کر اس نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تو بلال کو بے اختیار وہ 3 سالہ مہرو یاد آئی جو اسی طرح اس سے اپنی ضد منوایا کرتی تھی۔ دیکھ لیا اپنے لاڈ کا نتیجہ آپ لوگوں نے، ہمیشہ کہتی تھی کہ مت اتنا سر چڑھاؤ اس کو، مگر تب میں ہی سب کو بری لگتی تھی، اب دیکھ لیں آپ سب بھی۔ افشا بیگم اس کی نا کی تکرار سن کر ایک بار پھر سے اس پر برس پڑی۔ امی آپ تو صبر کر جائیں، میں سمجھاتا ہوں خود سے، میری گڑیا ہے، میری بات سمجھے گی، بلال نے یقین سے کہا اور اسے لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے بٹھا کر وہ کرسی کھینچتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ گڑیا، کیا وجہ ہے جو آپ اس رشتے سے منع کر رہی ہو؟ دیکھو اتنا تو تم اپنے بھائی کو جانتی ہو نا کہ آج تک ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میں نے تمہاری پسند کو ذہن میں رکھ کر کی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا بھائی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں تمہاری پسند، تمہارے ٹیسٹ کو ہی نظر انداز کر دے؟ اپنے مخصوص نرم لہجے میں وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا، اور مہرو دم سادے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، تم مجھے احد سے شادی نہ کرنے کی کوئی ایک جینون وجہ بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ خود ان کے گھر جا کر انہیں انکار کر کے ان سے معذرت کروں گا۔ بلال نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا تو مہرو نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں بھائی، میں یہ کبھی نہیں سہ سکتی کہ آپ میری وجہ سے کسی کے سامنے شرمندہ ہو کر معذرت کریں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، اس نے پلکیں جھکا کر کہا تو بلال نے بے اختیار اسے خود سے لگاتے ہوئے مسکرا کر خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے ثابت قدم رکھا، جبکہ کمرے کے باہر دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سنتی افشا بیگم نے بھی اٹکی ہوئی سانس بحال کی اور شکرانے کی نماز پڑھنے چلی گئی۔
سب سے مشکل مرحلہ میرو کو منانا ہی تو تھا، جو خدا نے ان کے لیے اتنا آسان کر دیا تھا، ورنہ اس کے تیور دیکھ کر تو دل ہی دل میں افشا بیگم دہل کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر انتہائی غصے کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ دوپہر میں کہی گئی عمیر کی باتوں نے اس کے اندر تک زہر بھر دیا تھا، جس سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ عمیر نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے رد کیا تھا، اس نے مہک عثمان کو رد کیا تھا، اور یہ بات اسے چین سے سانس لینے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ٹہل ٹہل کر اس کے پیر شل ہو گئے تھے، تھک کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دوپہر سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی، اور کسی نوکر میں اتنی ہمت کب تھی کہ وہ اس کے بلائے بغیر اس کے کمرے کے دروازے پر نوک بھی کرتا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر جھانکا۔ ملازم اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، جبکہ بیجی اور نگہت بیگم اس وقت گھر کے باغیچے میں بیٹھی چائے پی رہی ہوتی تھیں۔ دبے قدموں سے زینے اتر کر نوکروں سے نظر بچاتے ہوئے وہ نیچے کی جانب بنے عثمان اور نگہت کے کمرے میں گھس گئی۔ اسے پتا تھا کہ عثمان اپنی ریوالور کہاں رکھتے ہیں۔ سائیڈ میز کے اوپر تلے والی دراز کھول کر اس نے وہ چھوٹی سی گن اٹھائی جو سیفٹی کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس نے گن کھول کر چیک کی، وہ خالی تھی۔ نیچے والی دراز کھولی، اس میں ایک چھوٹے سے بکسے کے اندر بلٹس رکھے تھے۔ فاتحانہ انداز میں اس نے 2 گولیاں بکس میں سے نکال کر پستول میں بھر لی اور اسے لیے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اپنے آپے میں نہیں تھی۔ شام کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے، ایسے میں ٹھنڈی فرحت بخش ہوائیں سارے دن کی گرمی اور تھکن کے مارے انسان کے اندر تک سکون اتارتی تھی۔ فاطمہ بیگم سے وہ کچھ دیر قبل ہی مل کر آئی تھی۔ وہ بہتری کی جانب گامزن تھیں۔ وہ بیلکنی میں چائے کا مگ تھامے کھڑی تاحد نگاہ پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی پل کوئی اس کے پیچھے کھنکارا، جس پر مریم چونک کر متوجہ ہوئی، تو وجاہت دلچسپی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، پھر سے گردن موڑ کر دور تلک پھیلی آبادی کو دیکھنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا ریلنگ کے پاس آ کھڑا ہوا، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ مریم نے پھر بھی نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان حائل کسی حد تک وہ اجنبیت کی دیوار اب خود بخود گر چکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وجاہت نے اپنی کافی کا مگ لبوں سے لگا کر دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں آس پاس کی روشنیوں کا عکس پلٹ کر اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا اور اسے ویسا ہی چہرہ بنا رہا تھا جیسا کہ کتابوں میں اکثر اس نے دیکھا تھا۔ یہی کہ اگر آپ اس رات نہ آتے تو شاید میں کبھی اپنی ماں کو دوبارہ نہ دیکھ پاتی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں قطرے جھلملانے لگے۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ بچانے والی، زندگی دینے والی ذات تو صرف اس رب کی ہے، ہم تو صرف معمولی سے بندے ہیں اس کے۔ وجاہت نے اس سے نگاہیں ہٹا کر ملکجے سے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم بے اختیار ہو کر اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ اس شخص کو اب تک نہ سمجھ سکی تھی۔ مانتی ہوں، لیکن وسیلہ تو آپ کو ہی بنایا ہے نا اس رب نے، میری مدد کے لیے۔ مریم نے ادھ بھرے چائے کے کپ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر ٹھہر سی گئی، جہاں واحد سونے کی انگوٹھی تھی اس کی، جو وہ پہنتی تھی، مگر اس کا رخ موڑ کر ہتھیلی کی جانب کر دیتی تھی، لہٰذا ہاتھ کی پشت پر اس کا ڈیزائن نظر نہ آتا تھا۔ وجاہت نے اس کی خاموشی اور کھوئے کھوئے سے انداز کو نوٹ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ آنٹی کو ایسی کیا پریشانی لاحق ہو گئی تھی جس سے انہیں 2 ہارٹ اٹیک ایک ساتھ آئے؟ وجاہت نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میری شادی کی وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے پھسلا۔ وجاہت ایک دم الرٹ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ آپ کی شادی کروانا چاہتی ہیں اس وجہ سے؟ وجاہت کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، اس نے دھماکہ کیا تھا، جس کی نوعیت اتنی خطرناک تھی کہ وجاہت کی سماعتوں کو چند لمحے کے لیے سن کر گئی تھی۔ تو پھر تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مریم نے تلخی سے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وجاہت کی گرفت اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی مگ پر سخت تر ہوتی چلی گئی۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ وہ اپنے ضبط کو خود ہی جیسے آخری حد تک آزمانا چاہ رہا تھا، جب ہی اس سے وہ پوچھ رہا تھا جو سننے کی تاب ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ عثمان غازی کا بیٹا، غازی ارد-شیر۔ مریم نے کرب سے آنکھیں میچ کر اپنے آنسوؤں کے ساتھ ہی جیسے دل کے درد کو بھی باہر کا راستہ دیا تھا، اور اب کے کافی مگ بھی وجاہت آفریدی کی تنگ سے تنگ تر ہوتی مضبوط گرفت کی تاب نہ لا سکا۔ شناکے سے اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر زخم لگاتا چلا گیا، مگر ابھی ابھی دل پر لگے زخم کا درد اتنا شدید تھا کہ اسے اپنے ہاتھ سے رستا ہوا خون بھی نظر نہ آیا۔ بلال فوراً غازی ولا پہنچو، گیٹ کے باہر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور ہاں، اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لیتے ہوئے آنا، مہک نے زخمی لہجے میں کہا۔ دوسری طرف وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے ذاتی کام گھر میں موجود نوکروں سے کروا لیا کریں، مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ وقت ہرگز بھی مناسب نہیں ہے، بائے۔ بلال نے جل کر کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا۔ فون مت رکھنا یو اسٹیوپڈ، میری زندگی اور موت کا سوال ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت گن ہے اور وہ بھی لوڈڈ۔ اگر تم 15 منٹ میں یہاں نہیں پہنچے نا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ مہک عثمان کبھی کوری دھمکیاں نہیں دیتی۔
کہتے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بلال نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ پاگل لڑکی آخر چاہ کیا رہی ہے؟ جلد از جلد مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ گھر میں بنا کسی کو ایک لفظ بھی بتائے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ریش ڈرائیو کر کے وہ اڑتا ہوا غازی ولا پہنچا تھا۔ گیٹ سے ذرا دوری پر ہی اسے وہ نظر آ گئی تھی جو ہرگز بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگی تھی اسے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کی گاڑی تک آئی اور فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آخر اس سب کا کیا مطلب ہے مس مہک؟ وہ زچ ہوا۔ گاڑی ہمارے جنگل والے فارم ہاؤس لے کر چلو، بتاتی ہوں، اس نے حکم دیا۔ بلال نے لب بھینچ کر بنا مزید کچھ پوچھے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ 40 منٹ کے طویل سفر کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچے جہاں اسے مہک کی 2 دوستیں علیشہ اور شہرین نظر آئیں۔ اسی وقت بلال کے دوست کامران اور فیض بھی اکٹھے وہاں آن پہنچے۔ اب تم بتاؤ گی بھی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ بلال کا ضبط جواب دے گیا تو وہ پھٹ پڑا۔ نکاح ہے تمہارا اور میرا ابھی اسی وقت، مہک نے سرد لہجے میں کہہ کر اطلاع دی۔ اس کی بات پر بلال کے ساتھ ساتھ باقی چاروں نفوذ بھی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ بلال نے لا یقینی کی کیفیت میں اس سے پوچھا۔ وہی جو تم سب نے سنا، تم مجھ سے نکاح کر رہے ہو اور ابھی اسی وقت، مہک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مہک تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی ضد ہے؟ علیشہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ نکاح کتنا پاک رشتہ ہوتا ہے، اور تم کیا اسے ایڈونچر سمجھ رہی ہو؟ کھیل ہے یہ کوئی؟ بلال اب کے اپنا ضبط کھو بیٹھا، اور اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھ کر مہک کو ایک آدھ ہاتھ جڑ دیتا، کامران اور فیض نے درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ کیا۔ کیا کر رہا ہے بلال؟ وہ تو اپنے حواسوں میں نہیں ہے، تم ہی ہوش کرو کچھ۔ کامران نے اس کے شانے کو مضبوطی سے تھام کر کہا۔ بہت ڈرامہ ہو گیا، یہ چاروں گواہ ہیں ہمارے نکاح کے، اور یہ ہے نکاح نامہ، فوراً اس پر سائن کرو۔ مہک نے سائیڈ میں لٹکائے پرس میں سے نکاح نامہ نکال کر اسے گاڑی کے بونٹ پر رکھ دیا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے کسی پاگل پن میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ نمک حرامی میرے خون میں نہیں ہے، بلال نفرت سے پھنکارا۔ اوکے فائن، میرے پاس اس کی بھی دوا ہے۔ اور اس سے قبل کہ کوئی کچھ سوچتا یا سمجھتا، اس نے پرس میں سے ریوالور نکال کر اپنی کنپٹی پر تان لی۔ اب بتاؤ تم سائن کرو گے یا نہیں؟ وہ اب دھمکانے پر اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے مہک؟ ریوالور نیچے کرو، اس کی دوست شہرین چیخی۔ خبردار جو کوئی میرے پاس بھی آیا تو، اور یہ کوئی کھلونا نہیں، اصلی پستول ہے، وہ بھی بھری ہوئی۔ اور تم لوگوں میں سے بیشتر یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ریوالور چلانا کتنی اچھی طرح جانتی ہوں۔ بلال کو دیکھ کر اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چلاؤ گولی، آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنی ہمت ہے، بلال نے چیلنج دینے والے انداز میں کہا۔ مت آزماؤ میری ہمت کو بلال جہاں زیب، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، وہ بے خوفی سے بولی۔ شوق سے کرو خودکشی، ملا دو خاک میں اپنے باپ کی عزت، لیکن اگر آج تم یہاں سے زندہ بچ گئی نا مہک بی بی، تو تمہارا باپ تمہیں زندہ درگور کر دے گا۔ بلال نے اسے عثمان کا خوف دلا کر باز رکھنا چاہا۔ میں آخری بار کہتی ہوں، تم سائن کر رہے ہو یا نہیں؟ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، بلال کا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو میری موت کا تماشا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ٹریگر پر دباؤ بڑھاتی چلی گئی۔ ٹھا کی دل دہلا دینے والی آواز پر ان کے دل دھک سے رہ گئے، اور اس سے قبل کہ گولی اس کی کھوپڑی اڑاتی ہوئی دوسری طرف سے نکل جاتی، بر وقت علیشہ نے اس کا پستول والا ہاتھ کنپٹی سے ہٹا کر ہوا میں بلند کر دیا تھا۔ بارود کی بو ان کے حواسوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ مہک نے جلدی سے علیشہ کو پرے دھکیلا اور ایک بار پھر سے پستول کنپٹی پر تان لی۔ اس بار یہ گولی مس نہیں ہوگی، مہک نے کہتے ہوئے پھر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، پستول نیچے کرو۔ بلال نے گھبرا کر ہاتھ اٹھائے، گویا ہار مان لی، اور بالآخر اسے نکاح نامے پر سائن کرتے ہی بنی۔ مہک نے بھی اپنے سائن کیے۔ یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا مہک، اپنی اس جذباتیت پر تم بہت جلد پچھتاؤ گی، بلال نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سب ابھی تک شوق اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے بے مقصدی سنسان سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ یہ سفر لا حاصل تھا۔ گزرے 2 مہینوں میں اس کے دل نے خوابوں کا ہاتھ تھام کر میلوں کا سفر طے کر لیا تھا، مگر جب وہ سب خواب ٹوٹے، خواہشیں بکھری، تو ایک دم ہی ایسی تھکن اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی جیسے نہ جانے کتنی ہی مسافتیں طے کی ہوں گی اس نے۔ تھک کر اس نے وہیں سڑک پر گاڑی روک دی۔ آس پاس جگہ سنسان پڑی تھی، کوئی زیر روح نہ تھا۔ گاڑی سے نکل کر بے اختیار وہ نامعلوم راستے پر چلنے لگا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل کہے گئے کسی کے جملوں کی بازگشت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، بہت دور، ان سب سے دور، اس سے دور۔ وہ بہت دور کہیں جا کر چھپ جانا چاہتا تھا، جہاں یہ اذیت اور دل کو اندر سے کاٹتا ہوا درد اس کے پیچھے نہ آ سکے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، مریم کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنے کان بند کر لیے تاکہ آواز کا راستہ رک جائے۔ کیوں کیا؟ آخر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اب چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، شاید خود سے، شاید اس سے، یا شاید خدا سے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا،
وجاہت نے حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ وجاہت آفریدی جس سے اچھے اچھے بھی پناہ مانگتے تھے، وہ ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا، اس دھان پان سے وجود کے لیے۔ ہاں، مگر وہ محض ایک لڑکی ہی تو نہیں تھی، وہ تو اس کی زندگی تھی۔ اب میں کیسے جیوں گا؟ کیسے میں قبول کروں کہ وہ کسی اور کی ہے؟ میں نہیں سہ سکتا، یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ بلند آواز سے روتے ہوئے اس کا سر زمین پر جھکتا چلا گیا تھا۔ دور افق پر چمکتا آدھا چاند بھی گواہ تھا کہ آج کی رات سوگ کی رات تھی۔